دعا کی شروط مختلف احادیث سے جو علماء نے مستنبط کی ہیں، بیان کی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ، اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہو. اخلاص نہیں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں تو مت امید لگائیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. دوسری اور تیسری شرط، دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کریں. جلد بازی کیا؟ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں 9 بجے سے پہلے یہ کام میرا ہونا چاہیے. بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کر رب کو پابند بنا رہے ہیں. یعنی دعا دیکھیے 9 بجے سے پہلے میرا یہ کام ہونا چاہیے. اور بعض لوگ مستحیل دعا کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی نوجوان منچلا اٹھے کہے یا اللہ میں بھی تو وقت توحید والا ہوں نا، تو جانتا ہے، یا اللہ ابھی عصر سے پہلے چاند کو یہاں ظاہر کر دے اور سونے کا بنا کے کر دے، ہو جائے گا. دعا اخلاص کے ساتھ کرتے کرتے انسانی دائرے کے اندر رہ کے جلد بازی سے نہیں، یقین سے دل لگا کے دعا کرے. حدیث کے الفاظ ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. اللہ دعا قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی. جب وہ جلد بازی کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. جب گناہ کی دعا کرتا ہے رد ہو جاتی ہے. جب رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے دعا رد ہو جاتی ہے. تو شرطیں تو پوری نہیں ہوئی، دعا کیسے قبول ہو؟ یہ آپ گھر میں روپ چلا سکتے ہیں کہ مجھے 9 بجے سے پہلے کھانا ملنا چاہیے، وہ بھی قسمت ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو روپ کسی کو سہنے کی توفیق دے دے. آج کل وہ بھی دور ختم ہو گیا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو آرڈر دیتے وقت سوچنا پڑے گا کہ 9 سے مراد اگلے ماہ کے 9 ہیں کہ اس ماہ کے ہیں. تو آپ رب کو اپنی خواہشوں پہ پابند بنا رہے ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں یہی انتظار ہوتا تھا کہ خامد آئے گا تو پھر کھانا ہم کھلائیں گے. آج انتظار ہوتا ہے وہ آئے گا اور کھانا لائے گا تو کھائیں گے. فرق آ گیا، تصور چینج ہو گیا ہے. برکتیں اسی لیے ختم ہو گئی. آج انسانیت کی قدر ختم کرنے کے لیے ایک کردار ہوٹلز نے بھی ادا کیا ہے. جس بندے کو پتہ ہے کہ گھر میں کھانا نہیں پکے گا، ٹھیک ہے ہوٹل میں کھا لوں گا، اس کے ذہن میں کتنی کو قدر رہے گی بیوی کی. جس کے پتہ ہو کہ میں نے اسی سے کھانا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا پڑے گا، وہ کول ڈاؤن رہے گا. نہیں بھائی 2 دن کا روزہ نہیں رکھنا جا سکتا. اس کو پتہ ہونا چاہیے. میرا اس کا مطلب قطع نہیں کہ آپ ہوٹلنگ نہ کریں. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ خاندانوں کو توڑے نہیں. آپ جائیں، آپ کھا سکتے ہیں کھانا، لیکن ایک فرق دوسرا جو کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، مجھے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ کی بیوی تو آپ کے سامنے نماز پڑھتی ہے اور وضو کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو کھانا پکانے والے ہیں وہ کتنے نمازی ہیں، وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پتہ ہے آپ کو. دیکھیں اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں. آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ اپنی عظمت کے نشان کو مٹانے کی کوشش نہ کریں. عظمتوں کے نشان للہیت سے باقی رہتے ہیں، اس کو مٹانا نہیں چاہیے. چوتھی شرط، آپ کو دل جمی سے دعا کرنی چاہیے. میں صرف سمجھانے کی غرض سے کسی کی توہین مقصود نہیں ہے. آپ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا. کیا اس طرح کی دعا جو حدیث میں آتی ہے ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، غفلت کرنے والا دل، لاپرواہی کرنے والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دیکھ رہے ہیں کتنے پنکھے ہیں. ہاں گھر میں بھی دعا ہو رہی ہے، اے ذرا پانی لے کے آنا. بھی آپ تو اللہ سے کلام کر رہے تھے. آپ چائے لا کے رکھ دینا، میں لیٹ ہو رہا ہوں. بھی اللہ سے آپ کلام کر رہے ہیں، آپ کو چائے کی پڑی، پہلے چائے پی لیں پھر آپ. غفلت، لاپرواہی جو کرنے والا دل ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. غفلت دور کریں، آپ ارتکاز کریں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہو. اس طرح کی باتیں آپ جو ہیں وہ محترم اور معزز عدالت کے سامنے کر سکتے ہیں، جو ہم کے لیے قابل احترام ہے، ہم سب کے لیے عدالتیں. لیکن عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے کو کر سکتا ہے کہ جج صاحب آپ سے مخاطب ہوں، جی بتائیں کیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں یہ پنکھا پتہ نہیں کون سا ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کو گواہی کی بجائے مہمان بنانے کے لیے فوراً آرڈر جاری کریں گے کہ مہمان اچھا مجھے لگا ہے، اس کی میزبانی کا حق ہمیں حاصل ہے، تو ان کو ہمارے پاس مہمان کے طور پہ چھوڑ دیں.
اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، اب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، دل لگا کے دعا کریں۔ پانچویں چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب تک آپ درود نہیں پڑھتے دعا میں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آپ درود نہیں پڑھتے۔ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے جب تک آپ درود نہیں پڑھتے۔ تو جو شخص درود نہیں پڑھتا اور امید لگا کے بیٹھا ہے، اور کس چیز کی امید لگا کے بیٹھا ہے؟ چھٹی بات، جس کا مال حرام کا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہوگا کہ انسان حرام مال بھی کھائے اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں؟ شریعت چینج نہیں ہو سکتی۔ میں لمبی حدیث کی 4 باتیں آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، لمبا سفر کرتا ہے، سفر کرنا، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہونا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانا، یا رب یا رب، یہ 2 لفظ بولتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب۔ 4 باتیں حدیث میں آتا ہے جو سفر کرتا ہے، دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ ایسے لوگ بھی سادہ ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ قسم ڈال دیں اللہ پہ تو اللہ قسم پوری کر دیتے۔ تیسری بات، ہاتھ اٹھانا، آپ نے ابھی حدیث سنی، بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتا بلکہ معاف بھی کرتا ہے، بھر کے واپس کرتا۔ چوتھی بات، یا رب یا رب، حدیث میں آتا ہے جب وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ کے رب اغفر لی، رب اغفر لی کہہ دے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم بھی گواہ رہنا، جو کچھ اس نے کیا ہے میں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ شخص 4 کام کرتا ہے، لیکن 4 کام اور بھی اس نے کیے ہیں، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی غذا حرام کی ہے، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کریں گے؟ تو حرام مال کے ساتھ میرے معزز اور میرے محترم دعا قبول